ابھی آنے سے پہلے میں قرآن پاک کی سورہ فجرات ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا. آخری آیات ہیں یمنون علیک ان اسلموا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، شان ورود شان نزول پڑھا میں نے، تو وہ شان نزول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو اسد. قبیلہ بنو اسد کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دی اور ہم مسلمان ہو گئے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہمیں مسلمان کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی، جہاد نہیں کرنا پڑا، آپ نے دعوت دی اور ہم مسلمان ہو گئے. وہ احسان جتانا چاہتے تھے کہ ہمارا خصوصی خیال رکھا جائے. تو قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ آ کر آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ان اسلموا، ہم مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علیک اسلامکم، کہ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. تو آج آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کو دینی علم کے حصول کے لیے، دینی نسبت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو اس پر سب لوگ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے دین کے لیے. یہ نبیوں والا کام ہے، خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. طالب علم کیسا ہونا چاہیے اور استاد کیسا ہونا چاہیے، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم نے 1985 میں قرآن پاک حفظ کیا، شہزاد پور میں سندھ کا علاقہ ہے. ہمارے بہت سارے استاد تھے. ایک استاد کا نام تھا قاری ادریس. قاری ادریس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی رات کو بچوں کو سلانا. تو قاری ادریس صاحب جب آتے تھے نا رات کو سلانے کے لیے، تو وہ روزانہ ہمیں دین اسلام کی ایک بات نہ صرف بتاتے تھے بلکہ اس پر عمل کرواتے تھے. ایک دن آتے تھے، ان کی جیب میں مسواک ہوتی تھی. مسواک لا کے نہ بتاتے تھے کہ بچوں یہ کیا ہے. جس کو پتا ہوگا تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 7 سال 8 سال عمر، ہم کہتے تھے مسواک ہے، کوئی کہتا تھا ڈنڈی ہے، کوئی کہتا تھا چھڑی ہے، جو آتا تھا. قاری ادریس صاحب کہتے تھے بچوں اس کو مسواک کہتے ہیں. مسواک یہ سنت رسول ہے، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مسواک کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دانت صاف رہیں گے، بدبو نہیں آئے گی. کس کے پاس مسواک ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس ہی ہوتی تھی. وہ سب کو ایک ایک مسواک دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ مسواک کرنے کا طریقہ بتائے. ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا. تو پھر اس طرح نل لگے ہوتے تھے، نل پہ لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسواک کو یوں پکڑنا چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے. کرنے کے بعد ہمیں بتاتے تھے اب خود کرو. تو ہمیں مسواک کا طریقہ عملی طور پر بتا دیتے. اگلے دن آتے سرما لگا کے آتے تھے اور ہاتھ میں نہ بہت ساری سرما دانیاں ہوتی تھی. ہمیں کہتے تھے بچوں یہ کیا ہے. جس کو جو ذہن میں آتا تھا وہ بتا دیتا تھا. کہتے تھے اس کو سرما دانی کہتے ہیں. سرما لگانے کے 2 فائدے ہیں. ایک سنت رسول ہے، دوسری آنکھ میں جب لگائیں گے آنکھ اچھی لگتی ہے، بینائی تیز ہوتی ہے. اور سرما لگاؤ تو سرما لگاتے تھے سنت کے مطابق. پھر ہمیں